صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے سوائے رمضان المبارک کے۔ رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھتے اور اس کے پورے نہ کرتے، لیکن باقی سب سے زیادہ پورے سال میں اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے حبیب، مجھے بتائیے، میں نے کچھ چیز نوٹ کی آپ کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب نفلی روزے شروع کرتے ہیں تو آپ رکھتے چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں شاید آپ نفلی روزے اب رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن ہفتے کے اندر اور سال میں ایسے مقام کچھ آتے ہیں جہاں پر آپ ضرور روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سے وہ مقام ہے؟ کہا ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جس کا روزہ آپ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک سوموار کا ہے اور ایک جمعرات کا روزہ ہے، اور دوسرا ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے پورے سال میں شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے روزے نہیں آپ چھوڑتے، سال بعد شعبان کے مہینے کے نفلی روزے نہیں چھوڑتے، اور ویکنڈ پہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے۔ باقی نفلی روزے جب چاہے رکھ لیتے ہیں، جب چاہے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کہا ہے اسامہ، یہ جو سوموار اور جمعرات کی تم نے بات کی ہے، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال ہفتے کے پیش ہوتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے ہاں نام جائے جب میرا، تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ اور دوسری بات یہ تو آپ کہہ رہے ہو شعبان کی، تو اس میں در حقیقت بات یہ ہے، ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، یہ مہینہ اس میں لوگ غافل ہیں عبادات میں۔ پیچھے رجب ہے، جاہلیت میں رجب میں باقاعدہ عطیرہ ہوتا تھا اور وہ اللہ کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے اور کچھ اپنے معبودوں کے لیے بھی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد رمضان ہے، تو رمضان بھی روزوں کا مہینہ، کہا یہ درمیان میں مہینہ ہے جس میں عبادت کوئی نہیں، تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اس سے غافل ہیں، تو اس میں بھی تو اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ یہاں پر یہ نقطہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دنیا غافل ہو جاتی ہے تب آپ وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ عبادت بہت قیمتی ہوتی ہے جب کوئی بھی اس عمل کو نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ اس حدیث کے اندر نقطہ بیان کرنا مقصود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں چھوڑا کرتے تھے معمول سالانہ شعبان کے نفلی روزے تھے، اور ہفتہ وار سوموار اور جمعرات کے روزے تھے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ جو شعبان کے روزے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا شروع کب کرنے ہیں اور کب نہیں رکھنے، یہ بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اس کے روزے نصف شعبان سے پہلے پہلے شروع کر لو، جب شعبان آدھا ہو گیا ہے پھر روزے رکھنے شروع نہ کرنا، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، درمیان میں تھوڑی سی ریسٹ ہونی چاہیے، پورا مہینہ تم نے روزے رکھنے ہیں۔ اور کب تک رکھنے ہیں؟ فرمایا لا یتقدمن احد بصیام یوم او یومین لا یتقدمن احدکم رمضان، تم میں سے کوئی بھی رمضان المبارک سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ رکھ کے روزوں کا استقبال نہیں کرنا۔ رمضان جب قریب آ گیا ہے تو شعبان کے آخری دنوں میں پھر روزے چھوڑ دینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہیں ہمیں بتاتی ہیں شعبان روزوں کا مہینہ ہے، روزے کب شروع کرنے ہیں شعبان کے اور کب چھوڑ دینے ہیں پھر نہیں رکھنے۔